چیپٹر 10 ایمان کامل عشق مصطفیٰ۔ ہمارے ہاں بعض لوگ حقوق اللہ سے راہ فرار اختیار کرنے کے لیے حقوق العباد پر بہت زور دیتے ہیں۔ ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ حقوق اللہ کی معافی ممکن ہے لیکن حقوق العباد کی معافی ممکن نہیں۔ لیکن جہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی بات آ جاتی ہے وہاں معاملہ حقوق اللہ اور حقوق العباد سے ماوراء ہو جاتا ہے۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 24 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے فرما دیں کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے عزیز و اقارب، تمہارے کمائے ہوئے مال، تمہارے وہ کاروبار جن کے کمزور ہو جانے کا تم کو خوف ہے اور تمہارے پسندیدہ مکانات اور گھر تم کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی راہ میں۔ ایمان کامل تو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ عشق کی تعریف یہ ہے کہ جو محبت تمام محبتوں پر غالب آ جائے وہ عشق ہے، اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ایمان کامل ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق عشق کا تعلق تھا۔ اسی عشق رسول کے باعث وہ آسمان دنیا کی بلندیوں پر ستاروں کی طرح چمکے۔ کیا ایمان کامل عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے؟ آئیے ان احادیث مبارکہ سے اندازہ لگائیں کہ اعمال اور عشق میں کیا فرق ہے، اور اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خود ایمان کی حقیقت اور ایمان کو لوگوں تک پہنچانے والے ہیں، ایمان کی تعریف کن الفاظ میں فرماتے ہیں؟ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6632 ہے۔ حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ مجھے اپنی جان کے سوا ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب تک میں تمہیں تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب تر نہ ہو جاؤں تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ رب العزت کی قسم، اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ چنانچہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عمر، اب تمہارا ایمان کامل ہے۔ یہ ہے کامل ایمان۔ سبحان اللہ، محبوب اپنے محب کو خود ایمان کامل سمجھا رہا ہے۔ امت مسلمہ کا ہر شخص یہ دعا مانگتا ہے اور لاکھوں کے مجمع میں بھی ایمان کامل عطا فرمانے کی زبان سے تو دعائیں مانگی جاتی ہیں، لیکن جو خود اصل ایمان کامل ہے اس کی حقیقت کے ہی منکر اور انکاری ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 15 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھے اپنے والد، اپنی اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ رکھے۔ بخاری شفاء شریف اور کنز الاعمال کی روایت ہے۔ حضرت عمر بن خطاب اور حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لن یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ۔ تم میں سے کوئی شخص ہرگز مسلمان نہ ہوگا جب تک وہ مجھے اپنی ذات سے زیادہ محبوب نہ رکھے گا۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث نمبر 14 ہے فوالذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ۔ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں جب تک وہ مجھے اپنے باپ اور اپنی اولاد سے عزیز تر نہ جانے۔ اب اس حدیث کو ذرا غور سے سنیے۔ طبرانی اور کنز الاعمال کی روایت ہے، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی لیلہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ و اہلی احب الیہ من اہلہ اطرتی احب الیہ من اطرتہ و ذریتہ احب الیہ من ذریتہ۔ تم میں سے کوئی شخص بھی مومن نہ ہوگا جب تک کہ وہ مجھے اپنی ذات سے زیادہ محبوب نہ رکھے، اور جب تک میرے کنبے کو اپنے کنبے سے زیادہ محبوب نہ رکھے، اور جب تک میری اولاد کو اپنی اولاد سے زیادہ عزیز نہ رکھے، اور جب تک میری نسل کو اپنی نسل سے زیادہ محبوب نہ رکھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے، اور ترمذی کی حدیث نمبر 3733 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہم کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا من احبنی و حب ہذین و اباہما و امہما کان معی فی درجۃ یوم القیامۃ۔ جس کو مجھ سے محبت ہے اور ان دونوں سے محبت ہے اور ان کے والد اور ان کی والدہ سے محبت ہے، وہ قیامت کے روز میرے درجہ میں میرے ساتھ ہوگا۔ اب عمل سے محروم ایک شخص عشق کا تحفہ لے کر بارگاہ نبوی میں حاضر ہے اور عاقبت کے بارے میں سوال کر رہا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6171 ہے، ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس شخص نے عرض کی میں نے اس کے لیے نہ تو اتنی نمازیں پڑھیں، نہ اتنے روزے رکھے، اور نہ ہی اتنا صدقہ خیرات کیا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے مجھے محبت ہے۔ فرمایا تو اپنے محبوب کے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح شفاف جلدوم اور شرح شفاظ ملا کاری و خفاجی جلدوم میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان رجلا اتی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال یا رسول اللہ لأنت احب الی من اہلی و مالی و انی لا اذکرک فما اصبر حتی اجی فانظر الیک و انی ذکرت موتی و موتک فعرفت انک اذا دخلت الجنۃ رفعت مع النبیین وان دخلتها لا اراک فانزل اللہ تعالی ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا فدعا بہ فقرأوها علیہ۔ بے شک سے ایک مرد جو کہ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض کے نزدیک عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کی یا رسول اللہ مجھے آپ سے اپنے اہل و عیال اور مال سے زیادہ محبت ہے، بے شک میں آپ کو جب بھی یاد کرتا ہوں تو مجھ سے رہا نہیں جاتا، اور میں آپ کی زیارت کرنے چلا آتا ہوں، اور جب میں اپنی موت اور آپ کے انتقال کا خیال کرتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ آپ تو بہشت میں نبیوں کے ساتھ اعلیٰ مقام پر ہوں گے، اور میں بہشت میں ہوتے ہوئے بھی آپ کے دیدار سے محروم رہوں گا۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، جو شخص اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ کا انعام ہے، اور وہ انعام یافتہ لوگ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں۔ ان کی رفاقت کتنی اچھی رفاقت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنے پاس بلا کر یہ آیت مبارک پڑھ کر سنائی۔ اب ایک صحابی کا عشق رسول دیکھیے، تفسیر قرطبی میں ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا تو ان عاشق رسول نے دعا مانگی، اے اللہ تو مجھے اندھا کر دے تاکہ اب دنیا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی اور کو نہ دیکھوں، تو وہ اسی وقت اندھے ہو گئے۔ بخاری، مسلم، ترمذی، سنن ابو داؤد، مسند احمد بن حنبل، طبرانی اور حبان نے متفقہ علیہ اس حدیث مبارک کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح مسلم کی حدیث نمبر 6713 ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کسی آدمی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اس نے عرض کی کہ میرے پاس کوئی عمل نہیں۔ امام احمد کی روایت میں ہے کہ اس نے عرض کیا میں نے تو اس کے لیے بہت سے اعمال تیار نہیں کیے، نہ بہت سی نمازیں پڑھیں اور نہ بہت سے روزے رکھے،
سوائے اس کے کہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم قیامت کے روز اس کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت رکھتے ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیں یعنی تمام صحابہ کو کبھی کسی خبر سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان اقدس سے ہوئی کہ تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت رکھتے ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید فرمایا میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا امید کرتا ہوں کہ ان کی محبت کے باعث میں بھی ان حضرات کے ساتھ رہوں گا، اگرچہ میرے اعمال تو ان کے اعمال جیسے نہیں۔ اب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جیے صحابی رسول یہ سوچ رہے ہیں کہ میں اعمال کی وجہ سے جنت میں قرب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مستحق نہیں ہو سکتا، ہاں محبت مجھے ان کا قرب نصیب کر دے گی۔ تو پھر آپ اور میں کس طرح صرف اعمال سے دنیا اور آخرت میں قرب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طلبگار ہیں؟ صحابہ کا عمل ہی عشق رسول تھا اور اس کا اظہار ان کے قول و فعل سے بھی ہوتا رہتا تھا۔ صحابہ کا عشق رسول۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبین کے عشق کا عملی اظہار دیکھیے۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آپ کے چہرہ اقدس کو اس طرح ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہا تھا کہ نہ تو آنکھ جھپکتا تھا اور نہ ہی کسی طرف نگاہ کو پھیرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی یہ حالت دیکھ کر استفسار فرمایا تمہارے اس طرح دیکھنے کی کیا وجہ ہے؟ اس نے دست بستہ عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کے چہرہ اقدس کی زیارت سے لطف اندوز ہو رہا ہوں۔ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ ایک دن انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا خدا کی قسم یا رسول اللہ آپ مجھے اپنی جان، مال، اولاد اور اہل و عیال سے زیادہ محبوب ہیں، اگر میں آ کر آپ کی روزانہ زیارت نہ کر پاؤں تو میری موت واقع ہو جائے۔ یہ عرض کرنے کے بعد وہ انصاری صحابی زارو کتار رو پڑے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رونے کی وجہ پوچھی تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ایک دن آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے اور ہم پر بھی موت آ جائے گی، جنت میں آپ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ بلند درجات پر فائز ہوں گے اور ہم اگر جنت میں گئے بھی تو آپ کے درجے سے کہیں دور ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا تو اللہ پاک نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور جو اللہ اور رسول کی فرما برداری کریں پس وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ صحیح بخاری میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض وفات کے ایام میں علالت اس قدر بڑھ گئی کہ آپ کا جسم اطہر کمزور ہو گیا اور نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں تشریف نہ لے جا سکے۔ اسی طرح 3 دن گزر گئے اور پیر کا دن آ گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرض وفات کے دنوں میں علالت کے باعث حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امامت کے لیے مقرر فرمایا تھا اور وہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق جماعت کرواتے تھے۔ چنانچہ پیر کے دن جبکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نماز فجر کی امامت فرما رہے تھے اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین صف در صف کھڑے ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افاقہ محسوس فرمایا تو بستر علالت سے اٹھے اور اپنے حجرہ انور کے دروازے پر تشریف لے آئے۔ اپنے غلاموں کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں نماز ادا کرتے ہوئے ملاحظہ فرمانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دروازے پر آ کر پردہ ہٹایا۔ صحابہ کہتے ہیں فکاشف النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ستر الحجرۃ ینظر الینا وہو قائم کان وجہہ ورقۃ مصحف۔ پس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرہ مبارک کا پردہ اٹھایا اور کھڑے ہو کر ہمیں دیکھنے لگے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک مصحف کا ورق لگتا تھا،
یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دروازے کا پردہ ہٹایا تو صحابہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے اقدس پر تبسم مچل رہا ہے، آپ خوشی سے مسکرا رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اقدس ایسے لگ رہا تھا جیسے کھلا ہوا قرآن ہو۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی سعادت حاصل کی ہوگی۔ ذرا مسجد نبوی اور ریاض الجنہ کا نقشہ اپنی آنکھوں کے سامنے لائیے۔ اگر مسجد نبوی میں آپ کھڑے نماز پڑھ رہے ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حجرہ مبارک بائیں کندھے کی طرف ہے، اور اگر آپ محراب کی جگہ دیکھیں تو وہ خاصی آگے ہے۔ صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حجرہ مبارک بائیں طرف ہو، ادھر دروازہ کھلے، پردہ ہٹے اور مسکراتا ہوا چہرہ نمودار ہو، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کا چہرہ اقدس نظر آ جائے؟ کیونکہ حالت نماز میں آنکھیں سجدہ گاہ پر ہوتی ہیں، نہ کہ کسی اور جانب۔ پھر نماز کے دوران قبلہ رخ کھڑے صحابہ کرام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسکراتا ہوا چہرہ کیسے نظر آیا؟ بات یہ ہے کہ صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھنے کے لیے قبلہ کو چھوڑ کر اپنے چہروں کو در یار کی جانب موڑ لیا، کعبے کی سمت سے نگاہ ہٹا کر کعبہ کی جانب اپنے چہروں کو متوجہ کر لیا، اور اس طرح محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے مسکراتے ہوئے چہرے کا نظارہ کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَحَمَمْنَا أَن نَفْتَتِنَ من الفرح برؤیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے اقدس کو دیکھا تو اس سے اتنی خوشی اور مسرت حاصل ہوئی کہ ہمیں اندیشہ ہونے لگا کہ کہیں اپنی نمازیں ہی نہ توڑ بیٹھیں۔ شارحین نے اس روایت کی شرح میں لکھا ہے کہ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ پاک کے دیدار میں اس قدر مستغرق ہو گئے کہ انہیں گمان ہونے لگا کہ وہ نمازیں توڑ بیٹھیں گے۔ اس وقت صحابہ پر عجیب کیفیت آ رہی تھی۔ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام مرض الموت میں مبتلا تھے۔ 3 دن کے ہجر کے بعد دوران نماز فجر دیدار کے لذت حاصل ہو رہی تھی۔ عقل کہتی تھی کہ نماز پوری ہو لینے دو پھر دیکھ لینا، عشق کہتا تھا کعبہ ادھر ہے تو کیا، ادھر دیکھو کہ کعبے کا کعبہ ہے۔ عقل کہتی تھی چہرہ قبلہ کی طرف سے نہ موڑنا، نماز ٹوٹ جائے گی۔ عشق دامن کھینچ کر کہتا تھا کہ دیوانوں، نمازیں جو قضا ہوں پھر ادا ہوں، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں۔ عقل یہ مسئلہ سمجھاتی تھی کہ کعبہ کی طرف سے چہرہ ہٹا لینے سے نماز باقی نہیں رہتی۔ عشق یہ مسئلہ سمجھاتا تھا کہ چہرہ کعبے سے ہٹ کر کسی اور جانب پھر جائے تو بے شک نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن اگر کعبے سے ہٹ کر چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پھر پلٹ جائے تو نماز اپنی معراج پا لیتی ہے۔ اسی کشمکش میں عشق غالب آیا، عقل مغلوب ہو گئی، عشق کا سکہ چل گیا، عقل کا فتویٰ نہ چل سکا۔ صحابہ نے حالت نماز میں چہروں کو قبلہ رخ سے موڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھنا شروع کر دیا۔ ان پر عجیب کیفیت طاری ہو گئی اور نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ نماز ٹوٹنے کا اندیشہ پیدا ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو اس وقت امامت کروا رہے تھے، ذرا ان کی حالت دیکھیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے محسوس کیا کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہی تشریف لے آئے ہوں۔ جب ساری کایا پلٹنے لگی اور سما بدلنے لگا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی مصلی چھوڑ کر پہلی صف میں آنے لگے۔ روایت کے الفاظ ہیں فَنَكَسَ أَبُو بَكْرٍ عَنْ عَاقِبَيْهِ لِيَصِلَ الصَّفَّ وَظَنَّ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خارج إلى الصلاة۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹے تاکہ صف میں مل جائیں، اور انہوں نے سمجھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے باہر تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے قدموں پر پیچھے ہٹے، مصلی چھوڑ کر پہلی صف پر آنے لگے۔ ان کا خیال تھا کہ شاید آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے تشریف لا رہے ہیں، اس لیے کہ بدلا ہوا سما یہ بتا رہا تھا کہ محبوب آ گئے، لہٰذا مصلی چھوڑ دیا تاکہ مصلی پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو سکیں، اور خود پچھلی صف میں آنے لگے۔ جب آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ مقتدی نماز بھول گئے ہیں اور امام بھی امامت کو بھول گیا ہے، ہر کوئی سمت قبلہ کو چھوڑ کر میری طرف متوجہ اور میرے دیدار میں منہمک ہو گیا ہے، تو اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ان اتموا صلاتکم، اپنی نمازیں پوری کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا تبسم گویا زبان حال سے صحابہ کو مخاطب کر کے یہ کہہ رہا تھا، میرے
پیارے صحابیوں، تمہیں مبارک ہو، جو امتحان میں تمہارا لینا چاہتا تھا تم اس میں کامیاب ہو گئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ گرا دیا اور اندر تشریف لے گئے۔ حضرت حماد رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ یہ روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد مشہور تابعی حضرت البنانی رضی اللہ عنہ بیان کرتے تو اتنا روتے کہ ان کی پسلیاں اپنی جگہ سے ہل جایا کرتی تھیں۔ امام بہقی اور ابن اسحاق نے روایت کیا ہے کہ ایک انصاری صحابیہ کا باپ، بھائی اور خاوند حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ احد میں شریک ہوئے اور تمام کے تمام وہیں شہید ہو گئے۔ جب غزوہ احد کے موقع پر یہ مشہور کر دیا گیا کہ محبوب خدا شہید ہو گئے ہیں تو اس خبر کی وجہ سے شہر مدینہ میں ایک اضطراب برپا ہو گیا۔ اس پریشانی کے عالم میں یہ انصاری صحابیہ اپنے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خیریت معلوم کرنے کے لیے راستہ میں جا کھڑی ہوئیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم واپسی پر شہدائے احد کو بھی ساتھ لائے۔ جب اس کے پاس سے کسی شہید کو لے کر گزرتے تو وہ پوچھتی یہ کون ہے؟ جواب ملتا یہ تیرا بھائی ہے، کبھی جواب ملتا یہ تیرا باپ ہے، یہ تیرا خاوند ہے، یہ تیرا بیٹا ہے۔ وہ ہر ایک کا جواب سن کر کہتی مجھے فقط یہ بتاؤ کہ میرے آقا کا کیا حال ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخیریت ہیں اور آگے تشریف لے گئے ہیں۔ یہ سن کر انہوں نے کہا مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلو۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچی تو آپ کے دامن مقدس کو پکڑ کر عرض کرنے لگی یا رسول اللہ، جب آپ محفوظ ہیں تو مجھے ان تمام کے شہید ہونے پر کوئی غم نہیں۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 2731 ہے۔ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عروہ بن مسعود جب صلح حدیبیہ کے لیے قریش کی طرف سے سفیر بن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا تو اس نے صحابہ کرام کا عشق یوں مشاہدہ کیا۔ عروہ بن مسعود صحابہ رسول کو غور سے دیکھنے لگا۔ راوی کا بیان ہے وہ دیکھتا رہا کہ جب بھی آپ تھوکتے تو وہ لعاب دہن کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ میں آتا جس کو وہ اپنے چہرے اور بدن پر مل لیتا۔ جب آپ کسی بات کا حکم دیتے تو اس کی بجا آوری کے لیے سب ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرماتے تو لوگ آپ کے استعمال شدہ پانی کو حاصل کرنے کے لیے ٹوٹ پڑتے۔ ہر ایک کی کوشش ہوتی تھی کہ یہ پانی میں حاصل کروں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو فرماتے تو سب پر خاموشی چھا جاتی اور غایت تعظیم کے باعث آپ کی طرف نظر جما کر نہیں دیکھتے تھے۔ اس کے بعد عروہ اپنے ساتھیوں کی طرف لوٹ گیا اور ان سے کہنے لگا اے قوم، میں بادشاہوں کے درباروں میں وفد لے کر گیا ہوں، میں کیسر و کسریٰ اور نجاشی کے دربار میں حاضر ہوا ہوں، لیکن خدا کی قسم میں نے کوئی بادشاہ ایسا نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھی اس کی اس طرح تعظیم کرتے ہوں جیسے محمد کے ساتھی ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ خدا کی قسم جب وہ تھوکتے ہیں تو ان کا لعاب دہن کسی نہ کسی آدمی کی ہتھیلی پر ہی گرتا ہے جسے وہ اپنے بدن اور جسم پر مل لیتا ہے۔ جب وہ کوئی حکم دیتے ہیں تو ہر شخص اسے بجا لانے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب وہ وضو فرماتے ہیں تو یوں محسوس ہونے لگتا ہے کہ لوگ آپ کے وضو کا استعمال شدہ پانی حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے مرنے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ جب آپ گفتگو فرماتے ہیں تو سب پر خاموشی چھا جاتی ہے۔ ان کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کا یہ عالم تھا کہ آپ کی طرف نظر بھر کر بھی نہیں دیکھتے۔ مسند احمد کی حدیث نمبر 12390 ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے خود دیکھا کہ جس وقت حجام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک تراشتا تھا تو صحابہ اسے گھیر لیتے تھے اور کسی ایک بال کو بھی اپنے ہاتھوں کے علاوہ نیچے نہ گرنے دیتے تھے۔ بخاری کی حدیث نمبر 171 ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اپنے سر انور کے بال ترشوائے تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ پہلے شخص تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک ہاتھ میں لیے۔ مسند احمد کی حدیث نمبر 19117 ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو قریش کی طرف سفیر بنا کر بھیجا تو قریش نے حضرت عثمان غنی کو کعبہ کا طواف کرنے کی اجازت دی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور فرمایا میں اس وقت تک طواف کعبہ نہیں کر سکتا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا طواف نہ فرمائے۔ شارح بخاری امام کرمانی نقل کرتے ہیں
کہ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے شہر مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کر لیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ارادے کا علم ہوا تو انہیں اس ارادے کو ترک کرنے کے لیے کہا اور مشورہ دیا کہ آپ کو پہلے کی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں اذان دینی چاہیے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی بات سنی تو عرض کرنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر مدینہ میں جی نہیں لگتا، اور نہ ہی مجھ میں ان خالی اور افسردہ مقامات کو دیکھنے کی قوت ہے جن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے۔ چنانچہ یہ کہہ کر کہ اب مدینہ میں میرا رہنا دشوار ہے، آپ شہر کے شام حلب چلے گئے۔ تقریباً 6 ماہ بعد خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، تو نے ہمیں ملنا چھوڑ دیا، کیا ہماری ملاقات کو تیرا جی نہیں جاتا؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ خواب سے بیدار ہوتے ہی اونٹنی پر سوار ہو کر لبیک یا سیدی یا رسول اللہ کہتے ہوئے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے مسجد نبوی میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈنا شروع کیا، کبھی مسجد میں تلاش کیا اور کبھی حجروں میں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ پایا تو آپ کی قبر انور پر سر رکھ کر رونا شروع کر دیا اور عرض کی، یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا تھا کہ آ کر مل جاؤ، غلام حلب سے حاضر ہے۔ یہ کہہ کر بے ہوش ہو گئے اور مزار پر انوار کے پاس گر پڑے۔ کافی دیر بعد ہوش آیا، اتنے میں سارے مدینے میں اطلاع ہو گئی کہ مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ عنہ آ گئے ہیں۔ مدینہ طیبہ کے بوڑھے، جوان، مرد، عورتیں اور بچے اکٹھے ہو گئے اور عرض کی کہ ایک دفعہ وہ اذان سنا دیجئے جو محبوب خدا کو سناتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں معذرت خواہ ہوں، کیونکہ جب میں اذان پڑھتا تھا تو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتا تھا، آپ کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا تھا، اب کسے دیکھوں گا؟ بعض صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ حسنین کریمین رضی اللہ عنہم سے عرض کیا جائے، جب وہ بلال کو اذان کے لیے کہیں گے تو انکار نہ کر سکیں گے۔ ایک صحابی جا کر شہزادوں کو بلا لائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اے بلال، ہم آپ سے وہی اذان سننے کے خواہش مند ہیں جو آپ ہمارے نانا جان کو مسجد نبوی میں سناتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو انکار کا یارہ نہ رہا، لہٰذا اسی مقام پر کھڑے ہو کر اذان شروع کی جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات میں اذان کہتے تھے۔ بعد کی کیفیت روایت میں اس طرح آتی ہیں کہ جب آپ رضی اللہ عنہ نے بلند آواز سے اذان کے ابتدائی الفاظ اللہ اکبر ادا کرنا شروع کیے تو اہل مدینہ سسکیاں لے لے کر رونے لگے۔ آپ رضی اللہ عنہ جیسے جیسے آگے پڑھتے گئے جذبات میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ کے کلمات پر پہنچے تو تمام لوگ حتیٰ کہ پردہ نشین خواتین بھی گھروں سے باہر نکل آئیں۔ سبھی یوں تصور کرنے لگے جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ تشریف لے آئے ہیں۔ رکت اور گریہ زاری کا عجیب منظر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد اہل مدینہ پر اس دن سے بڑھ کر رکت کبھی طاری نہیں ہوئی۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد ہجر و فراق کی کیفیات اشعار میں بیان کی، جن کا مفہوم یہ ہے، اب آنکھوں میں نیند نہیں رہی بلکہ ہر وقت یوں رہتی ہیں جیسے ان میں کوئی اشک آور چیز ڈال دی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین اور وصال پر مجھے احساس ہوا کہ کاش میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بقیع کے قبرستان میں دفن ہو چکا ہوتا۔ اب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد لوگوں کے ساتھ کیسے بیٹھوں؟ ہائے افسوس میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا۔ میرے آقا، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد از ہوش رفتہ بن گیا ہوں، کاش مجھے آج ہی کوئی سانپ ڈس جائے۔ خدا گواہ ہے کہ میں جب تک زندہ ہوں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فراق میں روتا رہوں گا۔ اے رب کریم، مجھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنت میں جمع فرما تاکہ حاسدین کی آنکھیں جھک جائیں۔ روح المعانی میں درج ہے، امام علوسی نقل فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد تڑپاتی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار فرحت اثار کے لیے نکل کھڑے ہوتے اور آپ کو مبارک حجروں میں تلاش کرتے، امہات المومنین سے عرض کرتے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کے بغیر چین نہیں آ رہا۔
چنانچہ بعض اوقات حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر استعمال رہنے والا آئینہ لے آتے۔ جب صحابہ کرام اس آئینے کو دیکھتے تو انہیں اپنی بجائے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر دکھائی دیتی۔ روایت ہے کہ جب کسی بھی صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار فرحت اثار کا اشتیاق ہوتا تو وہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے پاس آ جاتا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی آئینہ اس صحابی کو دے دیتی۔ جب وہ صحابی اس آئینہ مبارک کو دیکھتا تو بجائے اپنی صورت کے اسے اپنے محبوب کی صورت نظر آتی۔ مسند احمد کی حدیث نمبر 14189 ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ جب ممبر تیار ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو وہ تنا اس طرح رونے لگا جیسے اونٹنی اپنے بچے کے لیے روتی ہے۔ مسجد میں موجود سب لوگوں نے اس کے رونے کی آواز سنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے اتر کر اس کے پاس آئے اور اسے گلے لگایا، پھر وہ خاموش ہوا۔ ترمذی کی حدیث نمبر 3627 ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تنے کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وہ تنا اس طرح رویا جس طرح کوئی اونٹنی روتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر سے اتر کر اس پر اپنا دست شفقت پھیرا، تب وہ چپ ہوا۔ شفاء شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ایک خاتون آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کے لیے آئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ حجرہ انور کھول دیں، میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار اقدس کی زیارت کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے حجرے کا دروازہ کھول دیا۔ وہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزار اقدس دیکھ کر اتنا روئی کہ روتے روتے فوت ہو گئی۔ مواہب الدنیا کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ جب انہیں ان کے بیٹے نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کی خبر دی، وہ اس وقت اپنے کھیتوں میں کام کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کی خبر سن کر غمزدہ ہو گئے اور بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی، اے میرے اللہ، میری آنکھوں کی بینائی اب ختم کر دے تاکہ میں اپنے محبوب کے بعد کسی دوسرے کو دیکھ ہی نہ سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ان کی دعا قبول کر لی۔ الادب المفرد میں درج ہے، حضرت قاسم بن محمد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی کی بینائی جاتی رہی، لوگ ان کی عیادت کے لیے گئے۔ جب ان کی بینائی ختم ہونے پر افسوس کا اظہار کرنے لگے تو انہوں نے کہا، میں ان آنکھوں کو فقط اس لیے پسند کرتا تھا کہ ان کے ذریعے مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوتا تھا۔ اب چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے، اس لیے اگر مجھے ہرن کی آنکھیں بھی مل جائیں تو خوشی نہ ہوگی۔ الوفاء اور ابن جوزی کی روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد تمام صحابہ بالعموم مغموم رہتے، حتیٰ کہ بعض نے مسکرانا ہی ترک کر دیا۔ حضرت ابو جعفر رضی اللہ عنہ سیدہ عالم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد کبھی بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو مسکراتے نہیں دیکھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار اقدس پر حاضر ہوتی تو آپ کی کیفیت اس طرح ہوتی کہ قبر انور کی مٹی مبارک اٹھا کر آنکھوں پر لگاتی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں رو رو کر یہ اشعار پڑھتی، جن کا مفہوم یہ ہے، جس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار اقدس کی خاک کو سونگھ لیا اسے زندگی میں کسی دوسری خوشبو کی ضرورت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کی وجہ سے مجھ پر جتنے عظیم مصائب آئے ہیں، اگر وہ دنوں پر اترتے تو وہ راتوں میں بدل جاتے۔ مسند احمد کی حدیث نمبر 13148 ہے۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین ہو چکی تو سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے تدفین کرنے والے صحابہ میں سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے انس، تمہارے دلوں نے یہ کیسے گوارا کیا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کو مٹی میں دفن کر کے خود واپس چلے آئے؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد فراق کا تذکرہ کرتے ہوئے مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کی اونٹنی نے مرتے دم تک نہ کچھ کھایا نہ پیا،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جو عجیب کیفیات رونما ہوئیں ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ جس دراز گوشت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری فرماتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فراق میں اتنا پریشان ہوا کہ اس نے ایک کنویں میں چھلانگ لگا دی اور اپنی زندگی ختم کر لی۔ عاشق رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت آیا تو ان کی زوجہ محترمہ نے کہا ہائے غم۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت فرمایا واہ خوشی، کل محبوبوں سے ملوں گا اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے محبوبوں کا دیدار کروں گا۔ شفاعت جلد دوم کی روایت ہے، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے اللہ کی تمام مخلوق میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ محبوب کوئی نہیں۔ شفاعت جلد دوم کی روایت ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے سوال کیا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کو کیسی محبت تھی؟ فرمایا اللہ کی قسم حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں ہمارے مال، اولاد، باپ، ماں اور پیاسے کے لیے ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ پیارے اور محبوب ہیں۔ حضرت عبدہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے والد حضرت خالد بن معدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچھونے پر لیٹنے سے پہلے بڑے شوق اور محبت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے اصحاب مہاجرین اور انصار میں سے ایک ایک کا نام لے کر ذکر کرتے رہتے اور فرماتے کہ اصول دین میں یہی میری اصل ہے اور حسب نسب ہیں۔ میرا دل ان کا مشتاق ہے، ان کی ملاقات اور دیدار کا شوق لمبا ہو چکا ہے، اے اللہ اب مجھے جلدی سے دنیا سے اٹھا لے، یہی کہتے کہتے سو جایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا پاؤں سن ہو گیا تو ان سے کہا گیا کہ ان کا ذکر کریں جو آپ رضی اللہ عنہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں تو یہ تکلیف دور ہو جائے گی۔ اس پر آپ رضی اللہ عنہ زور سے بولے یا محمد، تو ان کا پاؤں ٹھیک ہو گیا، یعنی ان کو سب سے زیادہ محبوب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک تھی۔ خلفائے راشدین کا عشق رسول، مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر 17275 اور المستدرک کی حدیث نمبر 329 ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلفائے راشدین کی سنت کو اپنی سنت قرار دیتے ہوئے فرمایا تم پر میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کی پیروی لازم ہے۔ خلفائے راشدین کی بہت سی سنتیں ایسی ہیں جن کی ہم پیروی کر رہے ہیں اور اس حدیث مبارکہ کے مطابق ہم پر لازم ہے ان کی پیروی۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ نماز تراویح کی جو مروجہ صورت ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کروائی۔ دوم نماز جمعہ کی دوسری اذان جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائج فرمائی۔ آئیں دیکھیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خلفائے راشدین کا ایمان کیا ہے۔ اگر عشق رسول ان کا ایمان ہے تو اس کی پیروی بھی ہم پر لازم اور فرض ہے، کیونکہ ایمان کامل عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور یہ بات خلفائے راشدین سے بہتر بھلا کون جان سکتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عشق رسول، حبیب رسول صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے سینے میں تصدیق معراج رسول کرنے، یار غار بن کر خدمت اور حفاظت رسول کرنے، اور غزوہ تبوک میں تمام گھر بار قربان کر کے اللہ اور اس کے رسول ہی کافی ہیں کا اعلان کرنے کے ایسے تمغے سجے ہیں کہ جن کی مثال عشق حقیقی کے جہان میں کہیں اور ملنا ناممکن ہے۔ وہ واحد ہستی ہیں جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے سب کا احسان اتار دیا سوائے ابوبکر کے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق کے چند واقعات بیان کیے جا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد مکرم حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ اسلام لائے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں عرض کی مجھے قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا، ابو طالب کے اسلام لانے میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک زیادہ تھی بنسبت میرے باپ کے اسلام لانے میں، کیونکہ ابو طالب کے ایمان لانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک زیادہ ہے۔ ابتدائی اسلام کے زمانہ میں جبکہ ابھی مسلمانوں کی تعداد 39 تک پہنچی تھی، سیدنا صدیق اکبر نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ کفار کے سامنے دعوت اسلام اعلانیہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت حاصل کرنے کے لیے جب صدیق اکبر نے اصرار کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت مرحمت فرما دی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بآواز بلند لوگوں میں تقریر کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے تشریف فرماتے، چنانچہ سب سے پہلے اعلانیہ تبلیغ کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بلانے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی ہیں۔
یہی وجہ ہے کہ آپ اول خطیب الاسلام کہلائے۔ آپ کی اعلانیہ تبلیغ پر برانگیختہ ہو کر کفار نے آپ پر حملہ کر دیا اور اس قدر زد و کوب کیا کہ آپ خون میں لت پت ہو گئے۔ دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے فوراً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو محفوظ مقام یعنی دار ارقم میں منتقل کر دیا۔ کفار مکہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر اس قدر تشدد کیا کہ کوئی آپ کو پہچان نہ سکتا تھا۔ جب انہوں نے محسوس کیا کہ آپ کی روح پرواز کر چکی ہے تو اسی حالت میں چھوڑ کر چلے گئے۔ آپ کے خاندان کے لوگوں کو پتہ چلا تو وہ آپ کو اٹھا کر گھر لے گئے اور مشورہ کیا کہ اگر آپ فوت ہو گئے تو ہم اس کا ضرور بدلہ لیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے والد گرامی ابو قحافہ، والدہ اور آپ کا خاندان اس انتظار میں تھا کہ کب ہوش آتا ہے۔ سارا دن پروانہ مصطفیٰ بے ہوش رہا۔ دن کے آخری حصہ میں جب ہوش آیا اور آنکھ کھولی تو پہلا جملہ جو آپ رضی اللہ عنہ کی زبان اقدس پر جاری ہوا وہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس حال میں ہیں۔ تمام خاندان ناراض ہو کر چلا گیا کہ ہم تو اس کی فکر میں ہیں اور اسے کسی اور کی فکر لگی ہوئی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی والدہ آپ کو کچھ کھانے کے لیے کہتی، لیکن اس عاشق رسول کا ہر مرتبہ یہی جواب ہوتا کہ اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گا اور نہ ہی کچھ پیوں گا جب تک مجھے اپنے محبوب کی خبر نہیں مل جاتی کہ وہ کس حال میں ہیں۔ لخت جگر کی یہ حالت زار دیکھ کر آپ کی والدہ کہنے لگیں، اللہ کی قسم مجھے آپ کے دوست کی خبر نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ام جمیل فاطمہ بنت خطاب کے پاس جائیں اور ان سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پوچھ کر آئیں۔ آپ کی والدہ ام جمیل رضی اللہ عنہا کے پاس گئیں اور حضرت ابوبکر صدیق کا ماجرا بیان کیا۔ چونکہ انہیں ابھی اپنا اسلام خفیہ رکھنے کا حکم تھا، اس لیے انہوں نے کہا، میں ابوبکر اور ان کے دوست محمد بن عبداللہ کو نہیں جان، ہاں اگر تو چاہتی ہے تو میں تیرے ساتھ تیرے بیٹے کے پاس چلتی ہوں۔ حضرت ام جمیل رضی اللہ عنہا آپ کے ہمراہ جب سیدنا صدیق اکبر کے پاس آئیں تو ان کی حالت دیکھ کر اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکیں اور کہنے لگیں، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے تمہارا بدلہ ضرور لے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ان باتوں کو چھوڑو، یہ بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس حال میں ہیں۔ انہوں نے اشارہ کیا کہ آپ کی والدہ سن رہی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، فکر نہ کرو، بیان کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفوظ اور مامون ہیں۔ پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کہاں ہیں؟ انہوں نے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دار ارقم میں ہی تشریف فرما ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر فرمایا، خدائے بزرگ و برتر کی قسم، میں اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک میں اپنے محبوب کو ان آنکھوں سے بخیریت نہ دیکھ لوں۔ شمع مصطفی کے اس پروانے کو سہارا دے کر دار ارقم لایا گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عاشق زار کو اپنی جانب آتے دیکھا تو آگے بڑھ کر تھام لیا، پس اپنے عاشق زار پر جھک کر اس کے بوسے لینے لگے۔ تمام مسلمان بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لپکے۔ آپ کو زخمی حالت میں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بڑی رقت طاری ہوئی۔ آپ نے عرض کیا، میری والدہ حاضر ہیں، ان کے لیے دعا فرما دیں، اللہ تعالیٰ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے دوزخ سے نجات عطا فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اور وہ وہیں دولت ایمان سے شرف یاب ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی والہانہ محبت کی کیفیت بیان کرتے ہوئے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، میرے والد گرامی سارا دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے۔ جب عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر گھر آتے تو جدائی کے یہ چند لمحے کاٹنا بھی ان کے لیے دشوار ہو جاتا۔ وہ ساری رات ماہی بھی آپ کی طرح بے تاب رہتے۔ ہجر و فراق میں جلنے کی وجہ سے ان کے جگرے سوختہ سے اس طرح آہ سرد اٹھتی جس طرح کوئی چیز جل رہی ہے، اور یہ کیفیت اس وقت تک رہتی جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے اقدس کو نہ دیکھ لیتے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے وصال کا سبب بھی ہجر و فراق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا عشق رسول۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6632 ہے، حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ مجھے اپنی جان کے سوا ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، جب تک میں تمہیں تمہاری جان سے بھی محبوب تر نہ ہو جاؤں، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اللہ رب العزت کی قسم، اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اب تمہارا ایمان کامل ہے۔ طبرانی کی حدیث نمبر 7115 اور السلسلۃ الصحیحہ کی حدیث نمبر 2199 ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، واللہ، جس دن آپ اسلام لائے، آپ کا اسلام میں داخل ہونا مجھے اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ میرا والد خطاب اسلام میں داخل ہو، کیونکہ آپ کا اسلام لانا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو میرے والد خطاب کے اسلام لانے سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ہجر و فراق کے ان لمحات میں یہ کلمات عرض کیے، یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ پر سلام ہو، آپ ہمیں کھجور کے تنے کے ساتھ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے۔ کثرت صحابہ کے پیش نظر ممبر بنوایا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تنے کو چھوڑ کر ممبر پر جلوہ افروز ہوئے تو اس نے سسکیاں لے کر رونا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر دست شفقت رکھا تو وہ خاموش ہو گیا۔ جب اس بے جان کھجور کے تنے کا یہ حال ہے تو اس امت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فراق پر نالہ کا زیادہ حق ہے۔ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنی فضیلت عطا فرمائی ہے کہ آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا۔ پس اللہ عز و جل نے فرمایا، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ایک اور روایت میں ان الفاظ کا اضافہ ہے، یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تواضع اور انکساری کی حد ہے کہ ہم میں سے نہ ہو کر بھی ہم فرشیوں کے ساتھ بیٹھے، ہمارے اندر نکاح کیا اور ہمارے ساتھ کھایا، صوف کا لباس پہنا، گھوڑے پر سواری فرمائی، بلکہ ہم جیسوں کو اپنے پیچھے بٹھایا۔ مسند احمد کی حدیث نمبر 229 ہے، ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حج پر آئے، طواف کیا اور حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر فرمانے لگے، بے شک تو ایک پتھر ہے جو نہ نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان، لیکن میں پھر بھی تجھے بوسہ دے رہا ہوں۔ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ یہ فرمانے کے بعد آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نزدیک یہی ایمان تھا کہ وہ کسی بھی شے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر نسبت قائم ہی نہیں کرتے تھے۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ ایک رات آپ عوام کی خدمت کے لیے نکلے تو آپ نے ایک گھر میں دیکھا کہ چراغ جل رہا ہے اور ایک بوڑھی خاتون اون کاٹتے ہوئے یہ اشعار پڑھ رہی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کے تمام ماننے والوں کی طرف سے سلام ہو اور تمام متقین کی طرف سے بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کو اللہ کی یاد میں کثیر قیام کرنے والے اور سحری کے وقت آنسو بہانے والے تھے۔ ہائے افسوس، اسباب موت متعدد ہیں، کاش مجھے یقین ہو جائے کہ روز قیامت مجھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب و وصال نصیب ہو سکے گا۔ اشعار سن کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد شدت سے آئی، جس پر زاروں کی تار رو دیے۔ دروازے پر دستک دی، خاتون نے پوچھا کون ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عمر بن خطاب۔ خاتون نے کہا رات کے ان اوقات میں عمر کو کیا کام؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تجھے جزائے خیر دے، دروازہ کھول۔ اس نے دروازہ کھولا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو اشعار تو پڑھ رہی تھی ان کو دوبارہ پڑھ۔ اس نے جب دوبارہ اشعار پڑھے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اپنے ساتھ میرا نام بھی شریک کر اور یوں کہہ ہم دونوں کو آخرت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو، اور اے معاف کرنے والے عمر کو معاف کرتے۔
قاضی یاز الشفا میں روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر بیٹھ گئے اور دیر تک روتے رہے۔ بقول قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے چند دن بعد تک صاحب فراش رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفیر بنا کر مکہ مکرمہ بھیجا کہ کفار مکہ سے مذاکرات کریں۔ کفار بضد تھے کہ اس سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کو مکہ نہیں آنے دیں گے اور نہ ہی بیت اللہ کی زیارت کرنے دیں گے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سلسلہ میں مذاکرات کرنے مکہ پہنچے تو قریش نے کہا کہ ہم کسی صورت مسلمانوں کو مکہ میں داخل نہ ہونے دیں گے، البتہ آپ نے بیت اللہ کا طواف کرنا ہے تو کر لیں۔ اس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جواب دیا مسند احمد کی حدیث نمبر 19117 میں وہ درج ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں اس وقت تک طواف کعبہ نہیں کروں گا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طواف نہ کر لیں۔ اے مکہ والو، تم کو کعبہ پر ناز ہے لیکن عثمان کو اپنے کعبہ پر، کہ جب تک میرا محبوب کعبہ کا طواف نہیں کرے گا میں بھی اس وقت تک طواف نہیں کروں گا، کیونکہ ہم تو کعبے کو کعبہ مانتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے ہیں۔ شریعت اجازت دے رہی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ روانگی کے وقت طواف سے منع بھی نہیں فرمایا اور قریش مکہ کی طرف سے بھی ممانعت نہیں ہے۔ 7 سال کے بعد حضرت عثمان غنی کو کعبہ کا دیدار نصیب ہو رہا ہے، پھر کون سی چیز طواف سے روک رہی ہے؟ سادہ سا جواب ہے عشق۔ جب محبوب ساتھ نہیں تو طواف کا کیا مزہ؟ جب کعبے کا کعبہ ساتھ نہیں تو کعبے کے طواف کا کیا مزہ؟ اس لیے طواف کیے بغیر واپس چلے آئے۔ اب دوسری طرف ملاحظہ فرمائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے محب کے عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ صحابہ میں سے کچھ نے کہا کہ عثمان کتنے خوش نصیب ہیں کہ سفیر بن کر مکہ گئے ہیں، اس طرح انہیں طواف کعبہ کا موقع مل جائے گا۔ جب یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے فرمایا عثمان میرے بغیر طواف نہیں کر سکتا، اور حضرت عثمان کیسے طواف کر سکتے تھے کہ ان کا کعبہ تو حدیبیہ کے مقام پر جلوہ آرا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا عشق رسول۔ ایک بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو ایک غزوہ کے دوران کسی کام کے لیے بھیجا۔ وہ واپس پہنچے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عصر ادا کر چکے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی میں تھکن محسوس کر رہا ہوں اور آرام کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی گود میں سر رکھ کر سو گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے نماز عصر ادا نہ کی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سونے کے وقت حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بارگاہ مصطفیٰ میں یہ عرض نہ کیا کہ آقا انتظار فرما لیجئے، میری عصر کی نماز رہتی ہے، وہ ادا کر لوں پھر خدمت میں حاضر ہوں گا۔ بھلا وہ ایسا عرض بھی کیوں کرتے؟ وہ تو متلاشی ہی اس بات کے رہتے تھے کہ کسی انداز سے ہی صحیح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب اور ان کی خدمت کا موقع نصیب ہو جائے۔ آج تو ان کی گود کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سر انور نصیب ہو رہا تھا۔ نہ ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ علی سفر سے آئے ہو، نماز پڑھ لی ہے یا نہیں۔ ادھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ اپنی خوش بختی کے کیف میں آفتاب نبوت کو تکے جا رہے تھے کہ ادھر سورج اپنی منزلیں طے کرتا ہوا غروب کے قریب جا پہنچا۔ جب آپ کی نظر ڈوبتے سورج پر پڑی تو آپ کے چہرے اقدس کا رنگ متغیر ہو گیا، عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ کبھی نگاہ سورج پر ڈالتے اور کبھی محبوب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روح زیبا پر، کبھی مائل بغروب سورج کو تکتے تو کبھی سراپا طلوع آفتاب رسالت کو دیکھتے۔ اندازہ کریں کہ جن کی زندگی بھر کبھی نماز قضا نہ ہوئی ہو، اندرین حالت ان کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی۔ ایک ہم بھی ان کے نام لیوا ہیں کہ نماز کی فکر تک سے تہی دامن ہیں، اور ایک وہ ہیں کہ نماز چھوٹ جانے کے تصور سے بھی بے چین ہوئے جا رہے ہیں۔ ہمیں تو ان پر بیتنے والی کیفیت کا اندازہ بھی نہیں ہو سکتا۔ جن کے بیٹوں کے مقدر میں نیزوں پر چڑھ کر بھی قرآن پڑھنا اور تلواروں کے سائے میں نماز ادا کرنا رقم ہو، وہی بتا سکتے ہیں کہ نماز کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے اور مومنانہ زندگی میں اس کا مقام کیا ہے۔ الغرض حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے دیکھا کہ سورج ڈوب رہا ہے تو چشمان مقدس سے آنسو بہہ نکلے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے تو دیکھا کہ غلام پریشان ہے اور رو رہا ہے۔ پوچھا کیا بات ہے؟ عرض کی آقا میری نماز عصر رہ گئی ہے۔ فرمایا قضا پڑھ لو۔
غلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا، جو زبان حال سے کہہ رہی تھی کہ آپ کی غلامی میں نماز جائے اور قضا پڑھوں۔ اگر اس غلامی میں گئی ہوئی نماز قضا پڑھوں تو پھر ادا کب پڑھوں گا؟ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ قضا نہیں پڑھنا چاہتے بلکہ نماز ادا ہی پڑھنا چاہتے ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دست اقدس دعا کے لیے بلند فرما دیے اور کلمات عرض کیے، اللہم ان علی کان فی طاعتک و طاعت رسولک، اے اللہ، علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں مصروف تھے۔ امام ابن حجر مکی نے الصواعق المحرقہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس حدیث پر گفتگو کی ہے اور اس کی روایت کو سکہ قرار دیا ہے، اور اس پر جرح و بحث کے بعد تمام اعتراضات کا جواب دے کر اس کی تصریح کی ہے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی اطاعت تو نماز کا وقت پر پڑھنا ہے، نہ کہ قضا کر دینا، جیسا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 103 میں واضح ارشاد خداوندی ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت کے حساب سے فرض ہے۔ نماز کو وقت پر ادا کرنا اللہ کی اطاعت ہے، لیکن یہاں تو نماز قضا ہو گئی ہے، اس کے باوجود بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس قضا کو اللہ کی اطاعت قرار دے رہے ہیں۔ معاذ اللہ، کیا آرام اللہ کا تھا؟ نہیں، وہ تو آرام سے پاک ہے۔ کیا نیند اللہ کی تھی؟ نہیں، وہ تو نیند سے بھی پاک ہے۔ آرام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، نیند بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی نماز آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیند پر قربان ہو گئی۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ اے اللہ، علی تیرے نبی کی خدمت میں مصروف تھے کہ نماز کا وقت نکل گیا، مگر یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا اے اللہ، علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں مصروف تھے۔ چنانچہ اطاعت کا مفہوم بھی خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے واضح ہو گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نوکری اور خدمت جیسی بھی ہو رب کی اطاعت ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بھی اللہ کی اطاعت ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مصروف تھے، اس لیے ان کی قضا بھی طاعت الہی قرار پائی۔ حدیث مبارکہ میں مذکور ہے کہ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست اقدس دعا کے لیے بلند فرمائے تو ڈوبا ہوا سورج اس طرح واپس پلٹ آیا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں ڈوریاں ہوں، جنہیں کھینچنے سے سورج آپ کی جانب کھینچا آ رہا ہو، یہاں تک کہ سورج عصر کے وقت پر آ گیا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے نماز عصر ادا کر لی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی ہی رب تعالیٰ کی اطاعت ہے، اور یہ مشرف فقط حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ کا نہ تھا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کرام کا تھا۔ خلفائے راشدین اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں ہم نے جان لیا کہ وہ یکساں طور پر اپنے آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور عشق سے سرشار تھے۔ اسی انداز سے ہم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور دیگر صحابہ کرام کا مشرف جان لیا اور ان کا اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عشق کا منظر بھی دیکھ لیا۔ کیا ان میں کوئی فرق ہے؟ نہیں، ہمیں بھی حضرت ابوبکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم میں کوئی فرق نہیں ڈالنا چاہیے۔ ہیں کرنے ایک ہی مشل کی، ابو بکر و عمر، عثمان و علی، ہم مرتبہ ہیں یاران نبی، کچھ فرق نہیں ان چاروں میں۔ سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایک ہی باغ کے پھول تھے، ایک ہی گلشن کی کلیاں تھیں اور ایک ہی سورج کی شعائیں تھیں۔ ان کا عقیدہ ایک تھا، مشرب ایک تھا، طریقہ ایک۔ یہ فرقے اور تفرقے ہم نے ڈال رکھے ہیں۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی کیفیت عشق و مستی کے صرف چند نمونے ہیں جو آج کے لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہیں۔ اس دور میں بعض علماء کرام نے عشق و مستی کے یہ نمونے عوام کی نگاہ سے اوجھل کر دیے ہیں۔ روح محمد کو مسلمانوں کے بدن سے نکالنے کا موجب غیر نہیں بلکہ اپنے بنے ہیں۔ بعض نے عشق کے اس مرتبہ کو شرک تک کا نام دے دیا ہے اور یوں آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہماری روح کے تعلق کو منقطع کر دیا ہے۔ ذرا یہ تو سوچیں کہ دین اور ایمان میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جن بلندیوں تک پہنچے ان بلندیوں تک کوئی اور نہیں پہنچ سکتا۔ صحابہ کرام کا تو یہ عمل کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق و مستی میں گم، اور ہمارے لیے یہ شرک اور بدعت
عشق کے بغیر اعمال کی کوئی حیثیت نہیں۔ کیا صحابہ کرام کا عمل ہمارے لیے کافی نہیں کہ ہم دوسروں کی باتوں کو سنیں اور ان پر عمل کریں؟ آج مسلمان اگر پستی کا شکار ہیں تو اسی وجہ سے کہ ایمان کامل نہیں۔ اب تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اصل ایمان کامل ہے۔ جس شخص کے دل میں اپنی جان، والدین، اولاد، بیوی، کاروبار، گھر بار، گز تمام محبتوں سے زیادہ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سما جائے، اس محبت کو عشق کہتے ہیں۔ یعنی عشق باقی تمام محبتوں کو جلا کر رکھ دیتا ہے۔ یہی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان کامل ہے۔